أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت دعا، ہمیشہ کی طرح ہر دعا ہی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی بھی خوبصورت انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اس دعا میں ہر وہ خوف اور ڈر سے پناہ موجود ہے جو کہ ہم رکھتے ہیں، جس کا ہمیں رہتا ہے، جس کی ہر وقت ہمیں ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک سٹریس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میری بہت فیوریٹ دعا ہے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی نعمتیں ملی ہیں، زندگی جو گزر رہی ہے نارمل گزر رہی ہے، تو الحمدللہ اللہ کسی ایسی آزمائش، کسی ایسے معاملے کو نہ لے کر آئے جو کہ میرے اوپر بھاری ہو جائے، میری زندگی اس کے میں مشکل ہو جائے۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بیکا، میں تیری پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، من زوال نعمتکا، تیری نعمت کے چھن جانے سے، جو تو نے مجھے آنکھیں دی، جو تو نے مجھے سونگھنے کے لیے ناک دیا، کھانے کے لیے ٹیسٹ بڈز دیے، سننے کے لیے کان دیے، صحیح سلامت جسم دیا، ہاتھ پاؤں میں ہلا سکتی ہوں، نیند دی، گھر دیا، والدین دیے، بہن بھائی دیے، شوہر دیا، بچے دیے، ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد کیا، سب سے بڑھ کر اسلام کی نعمت دی، اور جو کچھ ملا، جو نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کو یاد کر کے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے یہ نعمت چھنے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان سے نعمتیں جاتی ہیں، اور اس کو مل کر بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اور جا کر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی جو چیز، کچھ بھی آپ انجوائے کریں، پانی پی رہے ہیں ٹھنڈا گرمیوں میں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اس پر بھی یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، پیاس لگی ہے تو پانی اویلیبل ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی مجھے بہت پیاس ہو میرے پاس پانی نہ ہو، وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے بدل جانے سے، جو تو نے مجھے عافیت میں، صحت میں، خیر کے ساتھ، کسی آزمائش کے بغیر رکھا ہوا ہے، کسی بیماری کے بغیر رکھا ہوا ہے، وقت کی قلت نہیں ہے، کوئی اور آزمائش نہیں ہے، یا اللہ مجھے ہر معاملے میں عافیت میں رکھنا۔ اور ویسے بھی پیارے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے۔ جس طرح اور بھی دعائیں ملتی ہیں، اللہم عافینی فی بدنی، وہ والی دعا بہت مشہور ہے، صبح شام کے دعاؤں میں ہے، میرے بدن کو عافیت میں رکھ، میری سماعت کو، میری بصارت کو، ایک ایک چیز کو کر کے دعا کی گئی ہے۔ اور وہ والی دعا اللہم انی اسألک، جو علما نافعا والی ہے، ورزقا طیبا، عملا متقبلا، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی کیا ہے کہ جو کچھ یا اللہ ملا ہے، نافع علم جو تجھ سے ہم سوال کر رہے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے، یا اللہ اس سب کا، یعنی وہ جو عافیت ہے، وہ جو ایک ہمیں سکون کے ساتھ ہم سب کچھ کر پا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ عطا کیے رکھنا۔ وفجاءت نقمتک، اور تیری ناگہانی عذاب سے۔ تیرے ناگہانی عذاب سے کیا مطلب ہے؟ ایک دم سے اچانک آ جانے والا عذاب، اچانک آ جانے والا سیلاب، اچانک آ جانے والی ایسی بارش، ایسی ہوا جو کہ نقصان پہنچا جائے، ایسا زلزلہ، ایسی کوئی ایکسیڈنٹ، ایسی کوئی آزمائش، وہ جمیع سخطک، اور اس کے بعد پھر ہر طرح کی تیری ناراضگی، کسی بھی قسم کی، کسی بھی معاملے میں، یا رب تیری ناراضگی وہ قبول نہیں، ہر قسم کی ناراضگی سے محفوظ کر دے۔ تو اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، من زوال نعمتک، تیری نعمت کے چھن جانے پر جو تو نے مجھے عطا کی،
وتحول عافیتک، تیری عافیت کے بدل جانے سے، یہ بھی عافیت ہے، یہ بھی سلامتی ہے کہ مجھے علم حاصل کرنے کا، بیٹھنے کا، سیکھنے کا، کیونکہ میں عافیت میں ہوں تو میں علم حاصل کر رہی ہوں، میں اللہ سے نفع مند علم بھی مانگ رہی ہوں، رزق بھی مانگ رہی ہوں، سب کچھ مجھے مل رہا ہے عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ عافیت، جب انسان عافیت میں، خیر میں، سکون میں، بخیریت نہیں ہوتا اور وہ اور مشکلوں میں پھنسا ہوتا ہے، تو پھر وہ تمام ریگولر روٹین کے کام چیزیں وہ بھی نہیں کر پاتا۔ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اور اچانک آنے والے، فجا فوراً، اچانک، نقمتی کا تیرے عذاب سے، وجمیع اور تمام سخطی کا تیری ناراضگی سے۔ 3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری نعمت کے چھن جانے سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیرے ناگہانی عذاب سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آمین۔ انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 116 سے لے کر 120 تک کریں گے۔ سب سے پہلے تجوید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، نون پہ ہم غنہ کریں گے، ذال کو نرمی سے اور یا مدہ کے ساتھ، کفروا، واو مدہ، لن تغنیہ، لا میں نون کے آواز کو چھپائیں گے، عنہم، عنہم، نون کے آواز کو کلیئر واضح پڑھنا ہے، فوراً نہیں چھوڑنا ورنہ وہ ہل جائے گا، عنہم اس طرح نہیں پڑھنا، عنہم اموالہم، و الف مدہ ہے، ولا اولادہم، او میں ہمارے ہون گول ہوں گے چونکہ واو لین ہو رہی ہے، اور لا پہ الف مدہ ہے، اولادہم من اللہ، ہم میں ادغام شفی کرنا ہے، من اللہ اس میں جلالہ ہے، شیئا، شیء یا لین اور الف مدہ، وَأُولَئِكَ مد متصل ہے، اصحاب النار، اس سواد ہیوی ہوگا، حروف حلقی میں سے ہے، بن میں نون، غنہ کے ساتھ، نا میں الف مدہ کرتے ہوئے ہم مد العارض السکون کریں گے، آخر میں را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ ہم وہاں پر کیا کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، را پہ سکون آ گیا ہے تو ہم اس سے پہلے والے پھر حرف کی حرکات کے مطابق اس کو پڑھیں گے۔ ہم فیہا خالدون، فی اور ہا دونوں پہ یا مدہ اور الف مدہ، خالدون اگین مد العارض السکون، مثل، تا کو نرمی سے پڑھنا ہے، ما ينفقون، یوں میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، فیقو واو مدہ ہے، فی یا مدہ، هذه الحیات الدنیا، اچھا دنیا، یا کی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یا میں ناک میں آواز چلی جاتی ہے تو اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یا پڑھنا ہے، هذه الحیات الدنیا کمثل، تا کو نرمی سے پڑھیں گے، ریح فیہا، ری یا مدہ، میں اخفا کرنا ہے، فیہا یا مدہ اور الف مدہ، سورن، سورن، سواد بھی ہیوی ہے، روا بھی ہیوی ہے، اصوابت، سواد کو موٹا پڑھیں گے اور ساتھ ہی الف کو بھی موٹا کریں گے، حرث، ہا روا کو ہم نے ہیوی کرنا ہے، سا کو نرمی سے، قوم ظلموا انفسهم، قو واو لین ہو رہی ہے، میں ہم
نون کی آواز کو چھپائیں گے چونکہ اخفا ہو رہا ہے. ظلموا میں مد منفصل ہے، لمبا کرتے ہوئے ہم آگے میں نون کی آواز کو چھپائیں گے. سین میں سیٹی والی آواز ہوگی. فَأَهْلَكَتْ، تا پڑھ کے آخر میں ہا کی آواز. فَأَهْلَكَتْ وَمَا الف مدہ ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اس میں جلالہ کو موٹا پڑھنا ہے. وَلَكِن نون واضح ہوگا. أَنفُسَهُمْ یظلمون، وا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے. یظلمون. یا ایہا الذین، ذال کو نرمی سے اور یا مدہ کے ساتھ. آمنوا واو مدہ. لا تتخذوا، لا الف مدہ ہے. تتخذوا ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور واو مدہ ساتھ. بطانة من دونکم، بطوا موٹا ہوگا. نتم میں ہم ادغام اورنا کے ساتھ کریں گے اور میں کی آواز کو چھپائیں گے. دو میں واو مدہ ہو رہی ہے تو دو حرکہ لمبا ہوگا. لا یألونکم، لا الف مدہ. یا پہ ہم جھٹکا دیں گے چونکہ الف کے اوپر جب بھی سکون آتا ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. لو پہ اگین واو مدہ آ رہی ہے تو لا یألونکم خبالا، خبالا الف مدہ کے ساتھ. ودو ما عنتم، ودو دال اور واو پہ واو مدہ ہو رہی ہے. ما الف مدہ. عنتم قد دال پہ قلقلہ ایکو ساؤنڈ ہوگی. بدت البغضاء، بدت غین کو موٹا پڑھنا ہے، ضا بھی موٹا ہے. من افواہہم، من نون کو واضح پڑھنا ہے. الف مدہ ہم. وما الف مدہ. تخفی یا مدہ. صدورہم واو مدہ اور واو کو موٹا پڑھنا ہے. اکبر را ہیوی ہوگا. قد دال پہ اگین کلکلا ایکو ساؤنڈ ہوگی، ڈبل آواز ہوگی. بینا نون پہ غنہ کرتے ہوئے الف مدہ کرنی ہے. لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور کون دونوں پہ ہم اخفا کریں گے اور تا عین کی آواز کو حلق میں ٹھہرانا ہے، جزم کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ہا انتم نون پہ ہم نے اخفا کرنا ہے. اولائی، اولائی اس میں واو کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے اس لیے ہم واو کو ادا نہیں کریں گے، اس کو ہم اولا نہیں پڑھیں گے. اولائی تحبونہم واو مدہ کے ساتھ. ولا يحبونکم واو مدہ. وتؤمنون اگین تو پہ جھٹکا دیں گے، نو پہ واو مدہ. بالکتاب کلہ. وَإِذَا الف مدہ. لَقُوكُمْ واو مدہ کے ساتھ. قَالُوا آمَنَّا، آمن نون پہ ہم نے غنہ کرنا ہے اور الف مدہ. وَإِذَا واو میں ہون گول ہوں گے. اذا ذال کو نرمی سے اور الف مدہ کے ساتھ. خَلَو اگین واو لین ہو رہی ہے ہون گول کر کے. عَغُّوا واو مدہ. علیکم الانامل، علی یا لین کمل، انا الف مدہ ہے. من الغیظ وا ہیوی ہوگا. قل اچھا یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ یہاں پہ مدے لین ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یا لین آ رہی ہے. قل موتو ایک جتنا لمبا کریں گے واو مدہ دونوں جگہ پہ ہے. بغیظکم یا لین کے ساتھ ضوا ہیوی ہوگا. ان اللہ نون پہ غنہ اور اس میں جلالہ کو موٹا پڑھنا ہے. علیم بذات الصدور، علی یا مدہ. پہ ہم تنوین کے بعد جب بھی با آتا ہے تو ہم وہاں پر نون کی آواز کو میم میں چھپا دیتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو علیم پڑھے ہیں اور یہ چھوٹا سا میم اس بات کی نشانی ہوتا ہے
बिज़ात सुदूर, दाल को नरमी से और अलिफ मद्दा के साथ। इन तमसस्कुम, सीन में सिटी वाली आवाज होगी। हसनतुन तसुहुम, अगेन झटका है। व इन तुस्विबकुम, स्वाद को मोटा पढ़ना है, बा पे कलकला करना है। सय्यिअतुन यफ़रहू बिहा, सय्यिअतुन इदगाम गुन्ना के साथ। यफ रो, रो को मोटा पढ़ना है। हु वाव मद्दा, बिहा अलिफ मद्दा। व इन तस्बिरू, स्वाद को हैवी पढ़ना है और रू पे वाव मद्दा। व तत्तकू वाव मद्दा। ला यदुरुकुम, ला अलिफ मद्दा और यदुरु द्वाद और रो दोनों हैवी पढ़े जाएंगे। कैदुहुम शैअ, कई यालीन हो रही है और शई पे भी यालीन हो रही है। शैअ अलिफ मद्दा के साथ। इन्नल्लाह, नून पे हम गुन्ना करेंगे और इसमें जलाला को हमने हैवी करके पढ़ना है। इन इन्नल्लाह बीमा अलिफ मद्दा के साथ। यामलून वाव मद्दा के साथ। मुहीत, या मद्दा और त्वा को मोटा पढ़ना है, कलकला करते हुए हमने यहाँ पे स्टॉप करना है। अब हम इसकी तिलावत सुनेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे ट्रांसलेशन करते हैं। गौर से तिलावत सुनते हुए एक एक हर्फ पे तवज्जो दिया करें। कैसे जो है वो कारी साहब अदा कर रहे हैं। अलिफ वाव या मद्दा जो मैं निशान बताती हूँ, जिन्होंने रूल्स पढ़े हुए हैं वो तो जानते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़े या जिनको नहीं आते वो कम से कम निशान जरूर लगाया करें और दोबारा फिर तिलावत सुनते हुए डबल चेक कर लिया करें। इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم
تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ट्रांसलेशन देखिए. इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफरू कुफर किया, काफारा इसका रूट वर्ड है, लन हरगिज नहीं, तोगनिया गनी होना, गनी होना क्या होता है? बेनियाज होना, तो यानी नहीं काम आएंगे, कोई काम के नहीं होंगे, गाइन नून या, अनहुम उन्हें, अमवाल माल की जमा है, हुम उनके, उनके अमवाल उनके माल, वला और ना, औलादुहुम उनकी औलाद, व लाम दाल इसका रूट वर्ड है, मीन अल्लाही अल्लाह से, शैअन कुछ भी, व उलाइका और यही लोग हैं, असहाबु साथी, साहिब साथी को कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अन्नारी आग के, नून व रा इसका रूट वर्ड है नूर, हुम वो, फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं, खा लामदार इसका रूट वर्ड है, खालिद इक्वल्स टू फाइल करने वाला, रहने वाला, मसलु मिसाल, माँ उसकी जो, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, नफक़ा इसी से मुनाफिक है, निफाक है, और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, नाफक़ा का मतलब होता है टनल, सुरंग, कि जिसमें दोनों साइड से खुला हुआ होता है। तो जब माल आता है, तो यानी जब माल आया तो वो सिर्फ एक के पास रहता नहीं है, बल्कि दूसरी साइड से निकल जाता है, इसीलिए नाफक़ा का लिटरल मीनिंग को अगर हम देखें तो वो इससे मुमासलत रखता है, यानी इसलिए हम इसको कहते हैं वो खर्च करते हैं। और मुनाफिकीन भी चूंकि दो तरह के रवैये और दो रुख लिए हुए होते हैं, इसलिए उनके लिए भी यही इसी रूट वर्ड के साथ वर्ड मुनाफिक यूज होता है। फी हादिही इसमें, अल हयाती जिंदगी, हया इसका रूट वर्ड है हई हयात, दुनिया दुनिया की, अल हया दुनिया, ये आपको याद है कि ये क्या है? ये हमारे पास जी मुरक्कबे तौसीफी है, यानी जिसमें वस्फ बयान हो रहा है। अल हया जिंदगी, कैसी जिंदगी? दुनिया दुनिया की, का मसली मानिद मिसाल, रीहिन हवा की है, रीहिन सिंगुलर करके तकलीफ और अजाब वाली हवा के लिए आता है। कुरान में हमेशा ये इसी तरह यूज हुआ है, सिवाय सूरह यूनुस में एक जगह पे, वहां पर मुवाफिक हवा के लिए, वजरैना बिहिम बिरिहिन तय्यबातिन के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरे तमाम मकामात पर अजाब की हवा के लिए ही रिहिन का वर्ड यूज हुआ है। लेकिन इसी रिहुन का लफ्ज, इसी की जो जमा है रियाहुन, रहमत के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी जहाँ पे भी रियाहुन का वर्ड आता है उसका मतलब है खुशखबरी लाने वाली हवा, जिससे बारिश आती है। और जो सिंगुलर है रिहिन, ये तकलीफ और अजाब
اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال فیہا اس میں سرون سخت سردی ہو. سر کہتے ہیں شدید ٹھنڈی ہوا جو کھیتوں کو جلا کے رکھتے. اسوابت وہ پہنچے، ہرسا کھیتی کو، ہا را سا اس کا روٹ ورڈ ہے، قومن ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکت تو اس نے ہلاک کر دیا اسے. کس کو؟ اس قوم کو. اہلکا ہلاک سے اس نے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، وہ خود ہلاک نہیں ہوئے، اہلکا کا ورڈ ہے، شروع میں حمزہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ہلاک کر دیا ہو اسے. وما اور نہیں، ظلمہم ظلم کیا انہوں نے، یا ظلم کیا ان پر، سوری، وما اور نہیں، ظلمہم ظلم کیا ہم ان پر، اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرنے والے تھے یا وہ ظلم کرتے تھے. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، حمزہ خوا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، اخذ لینا یعنی بنانا، نہ تم بناؤ، بطوانا دلی دوست، رازدان. بتوانا کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، اور وہ کپڑا جو اوپر والے کپڑے کے نیچے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جو اندر کا استر ہوتا ہے، یعنی جو رازدار دلی دوست ہے. بتوانا بطن سے بھی ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، وہ دوستی جو دل کے اندر ہو، جس میں انسان اپنے راز دوسروں سے شیئر کرتا ہو، تو ویسی دوستی، دلی دوست، رازدار. من دونکم اپنے علاوہ، لا نہیں، یعلونکم حمزہ لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. الا یعلو سے یعنی کمی کرنا، کوتاہی کرنا، نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالہ کسی خرابی کی، خرابی ڈالنا، نقصان پہنچانا، یعنی کسی بھی قسم کی. خبالن ہمارے پاس اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. ودھو وہ دل سے چاہتے ہیں، ودھو چاہنا. اب یہ ورڈ پہلے بھی سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. ود کثیر من اہل الکتاب وہ پڑھ چکے ہیں، چاہنا، چاہتے ہیں. تو ودھو وہ دل سے چاہتے تھے، ماں چاہتے ہیں، ماں کے عینت تم مشکل میں پڑو تم. یہ عینتن ہے، مشقت تکلیف کے لیے آتا ہے، یعنی مشکل میں پڑ جاؤ تم. قد تحقیق، بدت ظاہر ہو گیا، با دال واو سے ہے ظاہر ہونا. البغضاء بغض، با غین ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں پہ با عین ضاد لکھا گیا ہے بائی مسٹیک، تو یہ اصل میں بغض سے ہے، با غین اور ضاد. من سے، افواہہم افواہ یعنی ان کے منہ سے، وما اور جو، تخفی چھپاتے ہیں، خوا فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، صدورہم سینے ان کے، دل ان کے، اکبر زیادہ بڑے ہیں، زیادہ بڑا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، یعنی جو ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو وہ منہ سے اظہار کریں. قد تحقیق، بینا واضح کر دیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، حمزہ یا حمزہ، ان اگر کن تم ہو تم، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. ہاں انتم خبردار تم، اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، تا تم، حب حب کی حب ہے اصل میں اس کا روٹ ورڈ حبابا، واؤ نون جمع کے لیے آ رہا ہے، اور ہم آگے ساتھ جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، یعنی کنیکٹڈ پروناؤن ہے جو کہ ساتھ اٹیچڈ ہے. تو حبونہم تو محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو پہلے آئے گا اس کو ہم نے پہلے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو حبو تھا تو تم محبت رکھتے ہو ہم ان سے، اور یحبونکم ہے تو وہ محبت رکھتے کم تم سے. وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی کتاب پر، کلہ ساری کی ساری یعنی تمام کتابوں پر. وَإِذَا اور جب لقوکم لقیہ یہ ہم اردو میں اس میں سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، القا کا لفظ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، ملاقات کرنا.
اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت کا ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے اکیلے ہونا، خلا بھی اسی سے ہے، خلا کا کیا مطلب ہوتا ہے بالکل خالی کچھ بھی نہیں، اکیلا، وہ الگ ہونا بالکل، عدو وہ کاٹتے ہیں، عین دواد دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر الانامیلا انگلیاں، یہ ان میلاتن کی جمع ہے، یعنی جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں اسپیسیفکلی ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، من الغیظ غصے سے، غضب سے، غیظ و غضب یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ، فعل امر ہے یہ، موتو یہ فعل امر ہے، بغیظکم اپنے ساتھ، اپنے غصے کے، اپنے غضب کے ساتھ تم مر جاؤ۔ یہ جو ہے نا عدو اصل میں یہ ہے ہاتھ سے، یعنی اپنی جو کاٹنا، اور اسپیسیفکلی اناملہ سے مراد جو ہے وہ جو انگلیوں کی پوریں ہوتی ہیں نا وہ مراد ہے، یعنی وہ دانتوں سے کاٹتے ہیں کس کو، اپنی یہ جو پورے ہیں انگلیاں ہیں ان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جو غصے کا اظہار ہوتا ہے کبھی کسی کا، کچھ لوگوں کا، یا جب غصہ آتا ہے تو لوگوں کا یہ ایک قسم کا یہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ وہ غصہ ان کو شدید آ رہا ہے، تو اسی کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور بذاتی یعنی دلوں کے اندر، ذات میں اس کے اندر جو ہے، ان اگر تم سسکم پہنچے تم کو، مس چھونا ہوتا ہے نا، ہلکی سی بھی کوئی جو خیر ہے، یعنی کچھ بھی ہلکا سا بھی کچھ، یعنی چھوئے بھی کچھ تمہیں، تم سسکم پہنچے تمہیں، حسنت حسنتن کوئی بھلائی، حسین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تسؤہم وہ بری لگتی ہے تمہیں، وہ بری لگتی ہے انہیں، تسو جس طرح سو ہوتا ہے برا ہونا، سین و حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِنْ اور اگر تصبکم پہنچتی ہے تم کو، اصابہ یصیبو سے یعنی پہنچتی ہے تمہیں، کسی چیز کا نشانے پر لگنے کے لیے اسواب کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ سیدھا نشانے پہ لگا، سیئاتن کوئی برائی، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، فرح فرحان فرحت سب اسی سے ہیں، سب کا روٹ ورڈ سیم ہے، وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس پر، وَإِنْ اور اگر تصبرو تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو، لا نہیں، یضرکم نقصان دے گا تمہیں، ضرر پہنچائے گا تمہیں، کیدہم چال ان کی، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے، گھیرے ہوئے ہے، گھیرنے والا ہے، اور یہ ہم بہت دفعہ یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں۔ اب تلاوت سنیں گے ہم انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد تفسیر کریں گے۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن
أنتم تعقلون ها تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تفسیر دیکھیں. متقین کا ان آیات سے پہلے ذکر ہوا اور ان کے بارے میں اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا، آیت نمبر 115 میں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے تو ہرگز نہیں وہ ناقدری کیے جائیں گے اس کی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. اب دوسری طرف کا رخ دکھایا جا رہا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ہرگز ان کا مال، ان کی اولاد کوئی کام نہیں آئے گی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر اس میں ہی رہیں گے. تو ایمان پہلی سیڑھی ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. جو لوگ ایمان کے بغیر کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان سے قبول نہیں ہے. دنیا میں ان کی بڑی نمائش چرچا ہوگا، لیکن آخرت کی آواز آتے ہی سب ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. اللہ نے مال کیوں دیا ہمیں؟ آخرت کی تیاری کے لیے. لیکن کفار، نان مسلم، جو ایمان نہیں لایا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نے اللہ کو نہیں مانا، وہ کیا ہے؟ اس کے سارے اعمال بس اتنے ہیں کہ جو کہ وہ دنیا میں اس کے فائدے حاصل کر لے اور اس کو پا لے. اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا. مگر دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے یا اس کو واقعتاً فائدہ مند ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ کھیتی کسی کام کی نہیں ہوگی. اس میں سے پہلی کیا ہے؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان کا ہونا. دوسرا ہے خلوص نیت، نیت خالص اللہ کے لیے ہونا، لوگوں کو خوش کرنے، اپنی واہ واہ، اپنا آپ اونچا کرنے کے لیے نہیں. اور تیسرا کتاب و سنت کے مطابق اس کے اتباع میں ہونا، ورنہ وہ عمل بھی ضائع ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوا. اور پہلے بھی ہم اس پر ایمان سے متعلق بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. میں ایک دو آپ کے سامنے دوبارہ سے آیات اور حدیث رکھوں گی کہ ایمان کا ہونا کتنا اہم ہے. اور اگر ہم ایمان کے ساتھ ہیں، مسلم ہیں، مومن ہیں، تو ہم کتنی بڑی بلیسنگ میں ہیں، کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہی ہر جگہ پہ وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں مغفرت اور اجر عظیم عطا کرے گا. پھر آپ بہت جگہ قرآن میں دیکھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. ایک جگہ پہ آتا ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اس کے مقابلے میں کفار کا، جس طرح کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. اپنے رب پر ایمان نہ لانے والوں کے نیک اعمال کی مثال اس راکھ جیسی ہے، یا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ جیسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. انہوں نے جو کچھ کیا اس کا کچھ بھی اجر نہ پائیں گے، اس لیے کہ یہ بہت دور کی گمراہی ہے، تو کچھ بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے. اور ایسے ہی
سورہ المائدہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ نے وہ مشہور واقعات سن رکھے ہوں گے جب حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جدعان کا بیٹا زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ اعمال اسے قیامت کے روز کچھ فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ اعمال اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرمانا، یعنی اس کا سب کچھ دنیا کے لیے ہی تھا۔ پھر عاص بن وائل مشرک تھا، اس نے 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی اور نظر پوری کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ہشام بن عاص اور عمر بن عاص، اور دونوں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ قربان کر دیے، لیکن عمر بن عاص نے اونٹ قربان کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا باپ توحید پر ایمان لایا ہوتا، اللہ کو ایک ماننا ہوتا اس نے، تو تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اسے اجر ملتا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں، یعنی اسے اجر ملتا۔ یہاں پہ حدیث مکمل ہو گئی، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تو وہ ایمان والا ہوتا تو تمہارا کچھ بھی کرنے کا، صدقہ خیرات کا، روزے رکھنے کا، کچھ بھی کرنے کا اس کو فائدہ پہنچتا۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد حاتم بڑا سخی تھا، صلہ رحمی کرتا اور نیک اعمال کرتا تھا، کیا اس کو ان اعمال کا صلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس چیز کی آرزو رکھتا تھا، یعنی شہرت، ناموری اور عزت، وہ اسے مل گئی اور بس۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ مال اور اولاد جس کے پیچھے انسان بہت سارے ناجائز طریقے بھی اختیار کرتا ہے اور ہر طرح کی چیزیں کرتا ہے، وہ اس کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی۔ کل مصیبت کے وقت نہ اولاد انسان کے کام آئے گی، نہ ہی اس کا جو مال، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، جو کچھ لگایا ہوگا، وہ اس کے کام آئے گا۔ اور اس کی مثال کیسے ہے؟ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، جو کچھ بھی وہ خرچ کر رہے ہیں، كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایک قوم کی اس کھیتی کو پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، یعنی بظاہر سب کچھ لگا لیا، کھیتی تیار کر لی، لیکن وہ ساری کی ساری ایک ہوا کی نظر ہو جائے گی، ختم۔ آخرت آتے ساتھ، قیامت آتے ساتھ سب کچھ ختم، خلاص ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جس میں لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرنے والے مال کی مثال بیان کی گئی تھی کہ جیسے ایک صاف چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس مٹی میں کوئی شخص بیج بو دے، پھر زور کی بارش آئے تو دانہ اور مٹی ہر چیز کو بہا کر لے جائے اور صاف چکنا پتھر باقی رہ جائے۔ اور یہاں یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ کھیتی تو اگ گئی مگر اس پر ایسی شدید ٹھنڈی ہوا چلی جس نے اس کھیتی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ تو دونوں مثالوں کا ایک ہی اینڈ ہے، ایک ہی سبق ہے کہ ایسے کافروں اور ریاکاروں کو آخرت میں ان کے صدقہ و خیرات کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی کھیتی تو دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور جو کام انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تھا اس کی کیسے جزا مل سکتی تھی، کیسے بدلہ ملتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، خود ان کا کیا کرایا تھا، خود ان کی یہ حرکت تھی، اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، گناہ مصیبتوں کا سبب بنتا ہے، اس سے بہت اہم بات سمجھ آتی ہے۔ آپ کے جو گناہ ہیں وہ خود آپ کے لیے اگلی مصیبتیں لے کر آتے ہیں، چونکہ ایمان نہیں تھا تو وہ ان کے لیے مصیبت کا باعث بنا، ان کا دینا، ان کا کرنا بھی ان کے کسی کام کسی بھی طرح سے نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کون ہے ایمان والا؟ کون ہے؟ میں، سب کو نہ سوچیں، اپنا سوچیں، اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے خطاب کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دلی دوست، رازدان نہ بناؤ اپنے علاوہ، نہ وہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی۔ ہم اس ٹاپک پر بہت ڈیٹیل میں سورہ البقرہ میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں، الولاء اور البراء کا کانسیپٹ، اور سورہ آل عمران میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ
الولا کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے دوستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، نیک لوگوں سے دوستی، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اور البراء، بری ہونا، برات، وہ کیا ہے؟ کفار اور مشرکین سے۔ اور ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں کیسی دوستی رکھنی ہے اور کیسی نہیں رکھنی، اس لیے میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن بس اتنا سے یاد رکھنے والا ہے کہ دلی راز یا دلی دوستی یا دلی والا جو تعلق ہے وہ میں کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اور اس کے بارے میں ہمیں روایات میں جس طرح سے ملتا ہے کہ یعنی ایسی دوستی جو دلی راز، دلی جو انتظامی امور یا جو ایسے اندر کی باتیں ہیں اس میں نان مسلم کو نہیں رکھا جانا چاہیے۔ ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے میل جول تعلقات رکھتے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ آپس میں ہمسائے اور حلیف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے انہیں اپنے اندرونی رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس میں راز افشاں ہونے اور ان کی طرف سے فتنے کا شدید خطرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے علاوہ، اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھی دلی دوست نہ بناؤ۔ مسلم کے علاوہ سب پھر اس میں شامل ہیں۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑو تم۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گیا ان کا بغض ان کے منہوں سے، یعنی وہ دل میں چھپاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے حرکات و سکنات یہ بتا دیتی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ کوئی محبت رکھے ہوئے نہیں ہے، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور تمہیں تو بھی پتہ نہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا کیا کچھ تمہارے لیے بھرا ہوا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر ہو تم عقل رکھتے۔ تو جو عقل والا ہوتا ہے وہ سامنے والے کی نیت کو، اس کے معاملے کو دیکھ لیتا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ایسے ہی معصوم بن کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا۔ وہ جو چکنی چکنی باتیں کر رہے ہوں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ نہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں، دراصل مجھے تو تمہاری بہت خیر خواہی ہے نا، مجھے تو بس پتہ چلا، میں نے کہا تمہیں بتا دوں۔ ہمارے ہاں بھی جو قریبی ہمارا ہے، مخلص ہے، اس کو، اور جو نہیں مخلص ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے مخلص بن کر ہمارے پاس آتے ہیں اور اصل میں وہ ہمارے مخلص نہیں ہوتے۔ ان کے ان تمام ادوار سے، ان کے دیکھنے بولنے کرنے سے ان کا سب کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے بھولے پن میں ان کو بالکل ہی اگنور کر جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، نصرانی یعنی کہ کرسچن رائٹر ہے، کاتب ہے، لکھنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں۔ تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کے لکھنے سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا، ان کی عزت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا۔ بیہقی کی حسن روایت ہے۔ تو اس معاملے میں خاص خیال، دلی تعلق ہم نہیں رکھیں گے، کوئی اس قسم کا تعلق نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے انڈر ہے، آپ کی سپرویژن میں ہے، تو اس کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ رحم دلی کا، تعلقات کا، تجارتی لین دین بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق، اندر کی باتیں اور راز میں ہم ان کو شریک نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ذمی کون ہوتا ہے؟ جو کہ اسلامی حکومت کے انڈر کوئی نان مسلم رہ رہے ہوتے ہیں، جن کی جان و مال کا اسلامی حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو ضمانت دی ہوتی ہے، وہاں پر اگر کوئی مار دے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ کتنی سخت بات ہے۔ تو ان کافروں کو یہ بات پسند ہے کہ تم سخت تکلیف اور مشقت میں پڑو، نقصان اٹھاؤ، حالانکہ ان کی زبان کی لغزشوں سے اور الفاظ کے مضامین اور مطالب کے ذریعے تم مسلمان ان کی دشمنی کو جان لو گے، جبکہ نفرت و دشمنی کے وہ جذبات جو انہوں نے اپنے سینے میں رکھے ہیں وہ اس سے کئی کئی گنا بڑھ کر ہیں۔
تو بہت کلیئر کر دیا گیا اس معاملے میں، ہاں انتم اولائی، خبردار تم وہ لوگ ہو تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم سب کو مانتے ہو، اور وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ وہ تم پر ایمان لاتے، وہ تمہاری مانتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور ہم پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی اہل کتاب میں سے تو وہ تمہیں ایمان سے پھیر کے رکھ دیں گے۔ دراصل انصار مدینہ سے تھے، ان کے دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں بسنے والوں کے، اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے ان قبائل کی آپس میں بنتی نہیں تھی، آپ جانتے ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ بہت طویل ان کے درمیان لڑائی جھگڑے چلے۔ مدینہ میں جو رہنے والے یہود کے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ تینوں بھی تقسیم ہوئے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ یہودیوں کا کام یہ تھا کہ ان کا ایک قبیلہ اوس کا حلیف بن گیا، ایک خزرج کا بن گیا، اس طرح وہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اور اس طرح وہ کئی قسم کے مفادات حاصل کرتے۔ ایک یہ کہ ان کے ہتھیار فروخت ہو جاتے تھے، دوسرے یہ کہ اپنی کمی کے باوجود انصار مدینہ پر وہ اپنا ایک اتھارٹی قائم رکھے ہوئے تھے کہ ہم کتاب والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم بڑے ہیں، اور بہت کچھ اپنا۔ جب اوس و خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات رکھے ہوئے تھے، ویسے ان سے محبت کے ساتھ پیش آتے، ویسے ان کے ساتھ معاملات کرتے، انہیں اپنے تمام چیزوں میں شریک کرتے۔ لیکن یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن سے جو بغض تھا، جو حسد تھا، اس کی بنا پر وہ کسی مسلمان سے مخلصانہ محبت بالکل بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ انہوں نے منافقانہ طریقہ اختیار کر لیا تھا، یعنی دو رخ اپنا لیے تھے۔ ظاہر میں تو وہ انصار سے دوستی کا دم بھرتے تھے، مگر دل میں ان کے سخت دشمنی تھی۔ اس ظاہری دوستی سے وہ دو قسم کے فائدے حاصل کرتے تھے، ایک یہ کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے، جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک یہودی نے کس طرح سے کوشش کی تھی اوس و خزرج کو لڑوانے کی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے اندر کے جو جماعت کے جو راز ہیں وہ بھی ان کے دشمنوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس وجہ سے ان کے اس بات کو کھولا گیا اور کہا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تمہارے ساتھ ہونے کا دم بھرتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ یعنی اتنے غضبناک تم پر ہوتے ہیں۔ شدت غضب کو بتایا گیا ہے محاورتاً ایک پورا اس کے ساتھ کہ اپنی انگلیاں تک کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی ان کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو اسلام خلاف دشمن ہے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے کے ساتھ خود ہی مر جاؤ، خود ہی اپنے کیے کا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اصل میں جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں جا کر گرتا ہے، دوسروں کو مشکل میں پھنسانے والا، دوسروں کے لیے مشکلیں کھڑی کرنے والا۔ ایک نند آج اگر بھابھی کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہی ہے، کل اس کے اپنے لیے مشکلیں کھڑی ہوں گی۔ ایک بہو اگر اچھا رویہ رکھے ہوئے نہیں ہے اپنی ساس کے ساتھ، کل اس نے بھی ساس بننے جانا ہے۔ اگر آج ساس اور بہو، ساس اور سسر کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ماں باپ کو ویلیو نہیں دی جا رہی، کل آپ نے بھی بننا ہے، آپ نے بھی اسی حالت میں جانا ہے۔ تو انسان بہت دفعہ اپنا مکافات عمل سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جو کر رہا ہے وہ اتھارٹی ہے، جیسے بھی کرے وہ دوسروں کے سامنے اچھا بنے۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ برا رویہ رکھے ہوئے ہوتی ہیں اور اپنے بیٹے کے سامنے یا اپنے شوہر کے سامنے بڑی اچھی بن جاتی ہیں، جیسے ہم بڑے خیر خواہ ہیں دوسروں کے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو سب پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسپیسیفکلی اہل کتاب کے لیے ہے، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں جب بھی کوئی کسی کے لیے سامنے میٹھا بنتا ہے، پیچھے سے اس کے دل میں کچھ اور ہے، تو وہ اس کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ کل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے کے ساتھ خود ہی مر جاؤ۔ اللہ کو تو ایک ایک چیز کا جو دلوں میں ہے، ہر ایک بھید وہ جانتا ہے۔ کس نیت، کس کے ساتھ آپ نے کسی کو اپنے گھر بلایا؟ کیا آپ اس کی امیری کی وجہ سے اس سے گفٹس لینا چاہ رہے تھے؟ آپ نے اپنے گھر میں دعوت رکھی تو آپ نے چن چن کے ان لوگوں کو بلایا جن سے آپ کو اچھا ملنا تھا؟ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے آپ لوگ سے یہ وہ فلاں فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ کے سارے ریوارڈ پھر دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام نہیں ہوگا وہ سب ضائع ہو گیا۔
इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर पहुंचे तुम्हें कोई भलाई तो वो उन्हें बुरी लगती है। वइन तुसिबकुम सय्यअतुन यफरहू बिहा, और अगर पहुंचती है तुम्हें कोई बुराई तो वो उससे बड़े खुश होते हैं। तो अगर इंसान के ऐसे दुश्मन हो जो कि उसके खिलाफ अपनी उंगलियां तक चबा डालते हों, गैज़ व गज़ब से भरे हुए हों, उनको, इंसान को जब तकलीफ और आजमाइश में आए तो वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, और अगर उनको कोई खुशी मिले तो उनको बहुत अफसोस होता है। इसमें दुश्मनों से बचने के लिए दो हथियार दे दिए गए। वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। सुभान अल्लाह। मैं ये आयत पढ़ते हुए सोच रही थी कि अल्लाह ताला कितने जबरदस्त हमारे खालिक मालिक राजिक हैं कि वो हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बताते बल्कि प्रॉब्लम का सलूशन भी बताते हैं। ऐसा नहीं करते कि हमें परेशान करते हैं कि देखो वो ऐसे 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 तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और अच्छा रहनुमा, अच्छा लीडर, अच्छा पेरेंट, अच्छा हादी वही होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट ना करे और दूसरों की बातों तक को ना पहुंचाए बल्कि हल भी दे। तुम्हें क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाते हुए बताते हुए भी, ये मसला है देखो, मुझे क्या करना है, अब करना क्या है, सिर्फ डर के बैठना नहीं है, हल क्या होगा, करना क्या है इसमें से। वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। अगर तुम सब्र करो, सब्र क्या है, खुद को रोक लेना, खुद को बांध लेना, नहीं बोलना, नहीं कहना, नहीं करना। मुझे पता भी चल रहा है कि दूसरा मेरे साथ खेल खेल रहा है, बनावटी रवैया रखे हुए है और उसके दिल में कुछ और है, कोई बात नहीं, अल्लाह को तो इल्म है ना। हम समझते हैं कि गोया हम चीखेंगे, चलाएंगे, शोर मचाएंगे और हम दूसरे को कोई गाली गलौज करेंगे, कोई लान तान करेंगे, उसके रास फाश करेंगे तो हम कामयाब होंगे उसकी चाल से। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वइन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करोगे और तुम तकवा करोगे, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ रखोगे, अल्लाह ताला की जात को प्रायोरिटी नंबर 1 रखोगे, वो सबसे पहले नंबर पर होगी, उसके उसके साथ एक ताल्लुक होगा। देखिए आप इबादत में हर चीज में देखते हैं, हर चीज हमें एंड पे कहाँ पे लेके जाती है, तकवा। रोजे रखो तकवा आ जाए, कुरान की हिदायत किसके लिए है, तकवा वालों के लिए है, सब में तकवा। तो सबर और तकवा, सबर और तकवा इन दोनों पे मैं बहुत दफा बात कर चुकी हूँ। सबर के क्या फवायद हैं और तकवा के क्या फवायद हैं, इन पे जरूर सर्च करें और लिखें अपने पास कि सबर करने वाले के लिए क्या है, क्या क्या रिवॉर्ड बताया गया है, और फिर उसको आपस में ग्रुप में डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको फायदा होगा। और अगर तुम सबर करो और तुम तकवा करो, अपने आप को रोक लो और ये जहन में रखो कि जो मैं खुद को रोक रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस जुल्म सहती जा रही हूँ, बल्कि ये है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, उनको पता है, वो समीआ बसीर है और वो बदला देने वाले हैं, वो बदला देंगे। और सबर का हरगिज ये मतलब भी नहीं होता कि आप अपना चेहरा दूसरे के सामने पेश कर देंगे, चाहो जितने मर्जी तुम मुझे तमाचे मार लो, नहीं, अपना हक और अपने आप को बचाव करते हुए सरवाइव करना असल में सबर है। ये नहीं है कि आप कहें कि अब वो मेरे साथ जुल्म करी जाए मैं चुप करके बैठी रहूं, नहीं, अपने आप को बचाना जरूरी है लेकिन उसके साथ बाउंड्रीज जो रब ताला ने बना दी हैं उनको क्रॉस किए बगैर, और इसको जहन में रखते हुए, ये जो फीलिंग है ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला को पता है कि इंसान मुझ पे ये इल्जाम लगा रहा है, ये बात कह रहा है, ये कह रहा है, वो उसको फला 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 जो भी हमें जिस तरह यहाँ पे अहले किताब का स्पेशली जिक्र है या कोई भी दुश्मन उसका जिक्र है कि उसकी कैफियत क्या होती हैं, तो उसकी चालें, उसका सब कुछ, तो उसमें से कुछ भी नुकसान नहीं देगा। अपनी जिंदगी में सोचें, आपको जिस जिस मामले में जिस जिस शख्स से लगता है कि वो आपके खिलाफ साजिशों पे साजिशें करता है और वो आपको हमेशा खराब करता है, आपके हक को खराब करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आप अपनी थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ससुराल में है, किसी और जगह है, इंस्टीट्यूट में है, वो आपकी वो सब कुछ खत्म करके रख देता है। तो क्या करना है फिर, उनकी चालों से बचने के लिए, उनका नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं वो पहुंचा सकेंगे अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो। बेशक अल्लाह उसकी जो वो अमल करते हैं घेरने वाला है। तो क्यों दोस्ती नहीं करनी मुशरिकीन से, अहले किताब से, मुसलमानों के अलावा किसी से भी, वो तुम्हारे फसाद में कमी नहीं करेंगे, वो चाहते हैं तुम मुश्किल में पड़ जाओ,
پھر ان کے منہ اور سینے میں بہت بغض اور نفرت ہے، پھر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ تمہاری کتابوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور منافقت کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، اور کیا ہے، وہ تمہاری خوشی پر جل بھن جاتے ہیں اور تمہیں تکلیف دے کر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ان آیات سے دوستی کا معیار بھی سامنے آتا ہے، وہ کیا علامات ہیں جن سے برے دوست کی پہچان ہوتی ہے، اور اچھے دوست میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ ذرا تھوڑا سا اس پر بھی غور و فکر کیجیے گا اور لکھیے گا، اور اس کو پھر گروپ میں ڈسکس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور ہمیں نیک لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے جو کہ چالیں چلتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں محفوظ کرے، اور ہمارے اندر صبر اور تقوی کو بھر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔